بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تجوید القرآن آسان کورس کے دوسرے حصے کی تیسری کلاس، اور ہر کلاس کا دورانیہ صرف 5 منٹ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی حرکات کے حوالے سے تفصیلی طور پر سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم کھڑی حرکات جو ہمارے سامنے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حرف کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور حرف کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجہول کے حوالے سے ہم نے پچھلی کلاس میں تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کی تھی کہ مجہول کیا ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے سے مراد ہاتھ کی انگلی کو جب درمیانی رفتار سے کھولا یا بند کیا جائے، اور اس کھولنے یا بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا کہتے ہیں۔ را کے حوالے سے پچھلی کلاسز میں ہم نے 3 حروف الف، لام اور را کو دیکھا تھا کہ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا را کے حوالے سے کہ را کے اوپر کھڑا زبر یا الٹا پیچ آ جائے تو را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو را ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ کلمے کے آخری حروف پر کھڑا زبر آ جائے تو وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال ہمارے سامنے ہے۔ کلمے کے آخری حروف ہا پر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو وقت میں گرا دیں گے، اور کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا، جیسے یہاں پر بھی سے بھی۔ یہ مثالیں 2 ہمارے سامنے ہیں۔ کھڑی حرکات کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہو تو مد عارض وقفی، جیسے یداہو، یدا۔ مد عارضی وقفی کا مطلب ہے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، جیسے ایلاف۔ تو ہم نے ایک الف کی مقدار کو جاننے کی کوشش کی تھی، بالکل اسی انداز میں ہم جب دوسری انگلی کو بھی درمیانی رفتار سے کھولیں گے یا بند کریں گے، اور اسی طرح سے تیسری انگلی کو بھی درمیانی رفتار سے کھولیں گے اور بند کریں گے، تو یہ 3 الف کی مقدار کہلائے گی۔ اگلا موضوع ہے ہمارا تنوین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں، اور تنوین کے ساتھ کہیں کہیں الف اور یا لکھا ہوتا ہے، مثلا میم الف 2 زبر من، اور میم یا 2 زبر من۔ اسی طرح کے حرف میں الف اور یا کو کہیں کو نہیں پڑھا جائے گا، خیال رکھیے گا۔ تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے بن، تن وغیرہ۔ اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں تو اسے ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی سے پہلے الف زائد ہوتا ہے، اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں قرآن پاک میں، اس طرح کے جو ہے حروف ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش یعنی تنوین آ جائے تو را ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین آ جائے تو را ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ کلمے کے آخری حروف پر 2 زبر والی تنوین ہو تو وقت میں الف مدہ سے بدل دیں گے، جیسے یہاں پر مثال ہمارے سامنے ہے، ابدن سے ابدا۔ کلمے کے آخری حروف پر 2 زیر یا 2 پیش والی تنوین ہو تو وقت میں گرا دیں گے، اور کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ 2 مثالیں ہمارے سامنے۔ کلمے کا آخری حرف بولتا ہو تو وقت میں ہاں ساکن سے بدل دیں گے۔ تو یہ تنوین کے حوالے سے اہم معلومات جو اس وقت ہم نے ذکر کی ہے، اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کی مشق کرنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور جتنی اہمیت ہماری پچھلے کورس کی تھی جو کہ 9 کلاسوں پر مشتمل تھا، اتنی ہی اہمیت ہماری اس کورس کی بھی ہے، اور دونوں حصوں کو ملا کر جب ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یقیناً ہم قرآن پاک کو بہتر انداز میں جو اس کا حق ہے اس حق کو ہم ادا کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مزید اہم موضوع کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔